ابھی تک تو پاکستان نے ایک بہترین نیوٹرل پلیئر کا رول پلے کیا ہے. آنے والے وقت میں بھی جو اب حالات جس طرح سے آگے بڑھے ہیں اور کل ہم نے دیکھا کہ کچھ ایک دفاعی جنگی جہاز بھی سعودی عرب گئے ہیں, تو اب کتنا آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کیا مشکل ہوگا اپنی اس نیوٹرلٹی کو ریٹین کرنا, سسٹین کرنا؟ میرے خیال میں دو تین چیزیں اس جنگ میں بڑی واضح کر دی. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ایک سنی شیعہ کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ کافی حد تک ریڈیوس ہو گیا. دوسرا, خلیج کے ملکوں میں بھی ہمیں بالکل برملا کہنا چاہیے کہ پاکستان کے مفاد میں ایک خاص ملک نے اپنی اچھی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں کی, جس کا ہمیں احساس رہے گا, اور ہم نے اس ملک کے لیے بہت قربانیاں دی. اب جو اصل بات ہے جو کہ بڑی نازک صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی لیڈرشپ نے نہایت تدبر اور بصیرت کے ساتھ ڈپلومیٹیکلی اور جذباتی میں نہیں گئے, بلکہ ایک مدبر قوم اور مضبوط اور توازن ریاست کے حیثیت سے اپنا رول ادا کیا. اس کے باوجود دیکھیں ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بہت دیرینہ تعلقات ہیں, بہت مضبوط تعلقات ہیں, جو صرف جذبات پہ نہیں بلکہ باہمی روابط جو ہیں وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ میں بھی ہے. اور خاص طور پہ جب آپ کے ملک پر سعودی عرب نے اتنا فیتھ کیا, اتنا ٹرسٹ کیا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا. میں پھر مجھے معاف کیجیے گا, ایک اور خلیجی ملک نے کسی ہمارے دشمن کے ساتھ وہی ڈیفنس پیکٹ کیا. تو میرے خیال میں اخلاقی طور پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ملک کا ساتھ دیں. اب کیسے جو آپ بات کر رہی ہیں, پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایران کو کنونس کریں کہ سعودی عرب کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں ہونے چاہیے, اور اگر خدا نخواستہ ہوتے ہیں تو اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جو ہماری قیادت ہے یقیناً ایک مدبرانہ فیصلہ کرے گی. اگر مجھے آپ چوائس دیں گی تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ماضی قریب کو بھی دیکھ لیں, اس میں جو ایران کا ہمارے ساتھ تعلقات تھے, ہماری بندرگاہ جو گوادر اور چابہار کا موازنہ کر لیں, ان کے ہمارے ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات کا موازنہ کریں, تو ظاہر ہے پلڑا سعودی عرب کے حق میں جائے گا. دعا یہی کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح خلیجی ملکوں نے بڑا کنٹرول کیا, اسی طرح ایران کم از کم اب سعودی عرب پہ اس طرح کی اگریشن شو نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. مبشر زیدی صاحب, بہت معذرت, میں آپ کی بات کو اس وقت مجھے انٹرپٹ کرنا پڑا. اگر آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو پلیز آپ مکمل کر لیجیے سر. نہیں نادیہ, میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یورپ کو, خلیجی ممالک کو, اور جو فار ایسٹ ایشیا ہے یعنی جاپان ہو گیا, ساؤتھ کوریا, ان کو بھی اس سارے تنازع میں گھسیٹے. اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہے, مگر سعودی عرب کا میرا یہ خیال ہے کہ اب سعودی عرب کو ایک لیڈ رول لینا چاہیے, کیونکہ اس سارے جو تنازع ہے اس میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ عرب ممالک ہو رہے ہیں, اور سعودی عرب واحد ملک ہے جس پر تمام فریقین کو اعتماد ہے, اور ہم وہ دوبارہ سے اس پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں. جیسے ایئر مارشل نے بھی بولا کہ ہم سعودی عرب سے بات کر سکتے ہیں, ہم ایران کو بھی روک سکتے ہیں کہ وہ سعودی عرب پر حملے نہ کرے, تاکہ جو اگر سفارتکاری آگے بڑھے تو سعودی عرب اس بار لیڈ لے کر کے اس تنازع کو رکوانے کی کوشش کرے. اور ایسا ممکن ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا اسلام آباد ٹاکس میں, تو بات آگے بڑھی ہے, بالکل سٹیل میٹ پہ نہیں گئی ہے. آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں یہی کہا کہ کچھ چیزیں ریڈ لائنز بھی واضح ہوئی ہیں, دوسرے چیزیں بھی واضح ہوئی ہیں, بہت سی جگہ ایگریمنٹس بھی ہوئے ہیں بہت پوائنٹس کے اوپر. تو اب آگے بڑھ کر اگر امریکہ کھینچنا چاہ رہا ہے تمام یورپ کو یا عرب ممالک کو اور جو فار ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں ان کو بھی اس تنازع میں, تو میرے خیال میں ایسے موقع پر سعودی عرب جو ہے وہ لیڈ لے سکتا ہے. پاکستان بالکل سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو پاکستان کین ہیلپ سعودی عربیہ ٹو لانچ دس نیو ڈپلومیٹک انیشیٹو کہ جس کے اندر دوبارہ سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. ٹھیک ہے. ارشد ملک صاحب, آپ بھی اس بات کو انڈورس کریں گے؟ اور سیکنڈلی یہ کہ اس وقت آئسولیشن میں ہے ڈونلڈ ٹرمپ, نہ نیٹو ان کے ساتھ کھڑا ہوا, نہ یورپی یونین ان کے ساتھ کھڑی ہوئی, یو کے نے بھی ان کو جواب دے دیا, ایون آلموسٹ کنٹری چائنا اور رشیا جو سیکورٹی کاؤنسل میں جو ایک بحرین کی قرارداد آتی ہے اس کو وہ ویٹو کر لیتے ہیں. تو اب انٹرنیشنلی کون آگے بڑھ سکتا ہے, اور جس سلسلے
سلسلہ جہاں پر منقطع نہیں ہوا ہے صرف رکا ہے اس کو آگے لے کے چلیں؟ دیکھیں مبشر صاحب کی بڑی سمجھدار والی بات تھی، میں اسی کی آپ کی جگہ سے بڑھانا چاہ رہا تھا، اچھا وہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ سب سے پہلے تو یہ طے کر لیجئے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا، جس طرح وہ تضحیق کرتے رہے ہیں اپنے اتحادیوں کی، تو وہ مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ دوسری بات، جو ان کی ملک کے اندر حالات آنے والے ہیں، جو مڈ ٹرم الیکشن آنے والا ہے، میرے خیال میں اس کی بھی آپٹکس انہوں نے اپنے لیے بہت خراب کر دی۔ تیسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پیٹ ہیگزٹ آف جیرڈ کشنر، یہ وہ لوگ ہیں جو صہیونی سوچ کے علمبردار ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امن کے دشمن ہیں۔ اور اگر آپ پیٹ ہیگزٹ کو فالو کر رہی ہوں تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹس دی تھی، جس میں کائنڈ آف وار کرمنلز کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم اپنے ہاتھ نہیں باندھیں گے، ہم اپنے فوجیوں کے ہاتھ نہیں باندھیں گے۔ ان کی پھر ایک اور سٹیٹمنٹ آئی کہ we'll give them no quarters. That means یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ انٹرنیشنل کرمنل لا کے اندر آ جاتی ہیں۔ سو ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بہت مشکل صورتحال ہے۔ دوسری بات جو آپ نے فرمائی، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مبشر صاحب نے بڑا اچھا اس کو ہائی لائٹ کیا۔ دیکھیں جو علاقائی تنازعات تھے نا، اور جو جغرافیائی حالات تھے، اب اس کا نقشہ بدل گیا ہے۔ ہر خلیجی ملک کو ضرور یہ احساس ہوگا کہ جن کو ہم نے پاسبان بنایا ہوا تھا، وہ تو پاسبان نہ نکلے بلکہ لائبلٹی نکلے۔ اور پھر بہت رپورٹس آپ نے سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی کہ جو میسائل فائر ہو رہے تھے، وہ میسائل کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے امریکن وہ سپورٹ نہیں دے پائے جس کو وہ اسرائیل کو دے رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو ان لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ دیکھیں سعودی عرب کا ایک تنازع بہت عرصے سے ہے، whether we accept it or not، ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں تھے، لیکن آپ یاد کیجئے گا کہ پاکستان نے ہی ان کے اندر پیچ اپ کرایا اور وہ کلوز آئے۔ مجھے بڑی مضبوط اطلاع ہے، مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ ایک سفیر بھی تعینات ہو چکے تھے جو سعودی عرب سے ایران جا رہے تھے۔ اب اس گیپ کو کم کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ ایسے موقع پہ جبکہ ہمارے کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کہا گیا کہ ہم سعودی عرب کی حمایت جاری رکھیں گے۔ سو سر کی جو بات ہے میں اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ لیڈ رول شاید نہ لے سکے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔